خواتین کس طرح گھریلو سطح پہ انتہائی کم قیمت میں اور بغیر فیڈ کے خرچے کے کس طرح مرغیاں پال سکتی ہیں۔ مرغیاں پالنے کے لیے جگہ کا تعین۔ اگر آپ کے پاس گھر کے ساتھ کھلی جگہ موجود ہے تو اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا۔ کھلی جگہ کو مناسب اونچائی کی عارضی چار دیواری لگا کر مرغیوں کے لیے گھومنے پھرنے اور رہنے کی جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ کھلی جگہ پہ مرغیوں کو رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرغیاں بیمار کم ہوتی ہیں اور گندگی بھی کم پھیلتی ہے۔ اگر چار دیواری محفوظ ہے اور مرغیوں کو کسی جانور یا انسان سے خطرہ نہیں تو پنجرے بنانے کی بجائے دیوار کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رات کو بیٹھنے کی جگہ اس طرح بنائی جائے کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا سے محفوظ ہوں۔ وہ آزادی سے اس جگہ پہ بیٹھ سکیں اور وہاں سے اتر سکیں۔ اس طرح سے گندگی بھی نہیں پھیلے گی اور مرغیاں صحت مند رہیں گی۔ مرغیوں کی قسم کا انتخاب۔ مرغی پالنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے پال رہے ہیں۔ اگر انڈے حاصل کرنے کے لیے مرغی پالنی ہے تو اس کے لیے زیادہ انڈے دینے والی نسل کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور اگر صرف گوشت کے لیے پالنی ہے تو اس کے لیے ویسی ہی نسل کا انتخاب ضروری ہے۔ یہ معلومات عام طور پہ مرغیوں کا کاروبار کرنے والے یا مقامی حکومتی زرعی اداروں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مرغی کی نسل کا انتخاب کرنے کے لیے آپ نے پالنے کے لیے مرغی خریدنی ہے۔ اس کے لیے بعض اوقات لوگ 1 یا 2 دن کے چوزے خریدتے ہیں اور انہیں پال کر بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ حکمت عملی اتنی کامیاب نہیں، کیونکہ چھوٹے چوزوں کی دیکھ بھال کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ مناسب احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اکثر مر جاتے ہیں، لہٰذا بہتر مشورہ یہ ہے کہ 1 یا 2 ماہ کا چوزا لیں اور اسے پالیں، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اور بیماری کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ مرغیوں کے لیے فیڈ کا بندوبست۔ مرغیاں پالنے والوں کے لیے سب سے اہم اور مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ مرغیوں کو بڑھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پہ لوگ بازار سے مرغیوں کی فیڈ خریدتے ہیں، جو کہ انتہائی مہنگی پڑتی ہے، اور مزید یہ کہ اس فیڈ میں مضر صحت کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، جس سے مرغیوں کا مدافعاتی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر مارکیٹ سے یہ فیڈ خرید کر مرغیوں کو کھلائی جاتی ہے تو مرغیاں لازمی بیماری کی زد میں آتی ہیں، لہٰذا پھر ڈاکٹر کی طرف دوڑنا پڑتا ہے اور پھر دوائیوں کی صورت میں مزید مالی بوجھ پڑتا ہے، لہٰذا اکثر لوگ ناکام ہو کر اس کام سے توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے، بغیر کسی قسم کی فیڈ خریدے مفت میں مرغیاں پال سکتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین کے لیے تو یہ نہایت ہی آسان طریقہ ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ اپنے کچن کا کچرا سنبھال کر رکھنا ہے، اور ہو سکے تو پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں کے کچن کا کچرا بھی روزانہ کی بنیاد پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی مرغیوں کے گھومنے پھرنے کی کھلی جگہ ہے تو یہ طریقہ زیادہ سود مند ہوتا ہے۔ آپ نے کچن کا وہ کچرا ایک شیڈ بنا کر اس کے نیچے ڈالتے جانا ہے، مرغیوں کو اس پہ چھوڑ دینا ہے۔ سارا دن مرغیاں اس ڈھیر میں سے اپنا کھانا پورا کرتی رہیں گی، اور وہ بھی متوازن خوراک کے ساتھ۔ مثلاً اس کچن کے کچرے میں ہر طرح صحت مند اجزاء موجود ہوتے ہیں، سبزیوں، پھلوں کے چھلکے وائٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچے ہوئے کھانے یا روٹی وغیرہ میں ہر وہ غذائیت موجود ہوتی ہے جو مرغیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر مسلسل کچن کا کچرا وہاں ڈالتے رہیں گے تو کچھ عرصے میں وہاں مکھیوں کے لاروا بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، جو کہ مرغیوں کے لیے زبردست پروٹین کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کچن کے کچرے کو ڈھیر میں ڈالتے رہنے سے کوئی بدبو پیدا نہیں ہوتی اگر اس میں گوشت کی باقیات نہ ڈالی جائیں۔ نامیاتی کچرا آہستہ آہستہ قدرتی کھاد میں تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد کھاد میں تبدیل ہونے والے کچرے کو الگ کر کے اسے چھان کر کسانوں پر اور پودوں کی نرسریوں پہ فروخت کر کے آمدن بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس طرح قدرتی فیڈ آپ کی مرغیاں کھائیں گی اور صحت مند بھی رہیں گی۔ آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ فیڈ پہ خرچ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا منافع ہی منافع ہے۔ کچن کے کچرے کو اس طرح سے مرغیوں کی خوراک کے لیے استعمال کرنے سے ایک طرف آپ لوگوں کو کیمیکل سے پاک گوشت اور انڈے مہیا کریں گے، اور دوسری جانب ماحول کی صفائی کا کام بھی انجام دے رہے ہوں گے۔
آخر میں مرغیوں کے ماحول کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ پانی کے برتن اور صاف پانی پلانا، مرغیوں کے بیٹھنے کی جگہ کو ہر روز پابندی سے صاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس طریقے کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ معاشرے کے ہر فرد اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر مرغیوں کی صفائی اور مناسب دیکھ بھال رکھیں گے تو کسی قسم کی ویکسین لگوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ لگوانی چاہیے، کیونکہ ویکسین میں موجود کیمیکل کے اثرات مرغیوں کے گوشت اور انڈے سے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home.